وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، ماہ محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید کے 19ویں پارے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 ورس نمبر 63 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ باری تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہ آیت شریفہ نمبر 63 کی تلاوت اور ترجمہ یہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ آج کے جمعہ کا موضوع ہے رحمان کے بندے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہوں پر اس طرح کا بیان آیا ہے۔ عاجزی کہتے ہیں ہمبلنس، عربی میں عجز اور تواضع۔ ایک ہوتی ہے تواضع، جیسے ہم کہتے ہیں خاطر تواضع، کھانا پینا، اور یہ ہے تواضع یعنی عاجزی۔ انکساری بھی ہم کہتے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے۔ تذلل یہ بھی ایک لفظ ہے۔ اب یہ عجز و انکساری یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید میں نص سے ثابت ہے۔ نص جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل اٹل بات ہے، کنفرمڈ، یعنی قرآن کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا، قرآن کا یہی اعلان ہے، حکم یہی ہے قرآن کا۔ تو دین اسلام میں عاجزی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر کوئی اس کو معمولی سمجھے تو یہ اس کی کم عقلی ہے، ورنہ اسلام نے مختلف امور میں عاجزی کا درس دیا ہے، اس لیے کہ یہ ضد ہے۔ کس کی ضد؟ اپوزٹ ہے کس کا؟ تکبر کا۔ تکبر، ایروگنس، اس کی ضد ہے ہمبلنس، عاجزی۔ تو تکبر جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بڑائی جس کو کہتے ہیں ہم، کبر، اس لیے ہم کہتے ہیں کبریا، وہ اللہ کو زیبا ہے۔ تمام تر بزرگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ بندے کے لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اپنا سر عاجزی سے جھکائے رکھو، کیا امیر ہو، کیا غریب ہو، کیا مرد ہو، کیا عورت ہو، اس کی کوئی قید نہیں۔ زبان کوئی بھی ہو اس کی، اردو ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، گجراتی ہو، بنگالی ہو، پشتو ہو، کچھ بھی ہو، مگر عاجزی۔ قبیلہ کچھ بھی ہو، یہ قبیلے جو ہوتے ہیں نا، برادریاں، یہ تو خالی پہچان کے لیے ہیں،
برادریوں سے کوئی افضل نہیں ہوتا، برادریوں سے کوئی اونچا نہیں بن جاتا، ناموں سے بھی کوئی اونچا نہیں بن جاتا۔ قرآن نے کہا کہ یہ سب شناخت کے لیے ہے، ایک دوسرے کو پکارنے کے لیے نام رکھے جاتے ہیں۔ ناموں میں کوئی بڑائی نہیں رکھی ہوئی ہے، کاموں میں بڑائی ہے۔ کام ایسے ہونے چاہیے جو عرف و اعلیٰ ہوں، اچھے ہوں، نام بھلے جو بھی ہے، ہاں اچھے نام رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو موضوع ہے جو میں نے آج چوز کیا ہے، عجز، عاجزی، اس کو قرآن سے بتا رہا ہوں، حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو خود اپنے لیے فرمایا ہے کہ میں تواضع والا ہوں، یعنی میں عاجزی والا ہوں۔ حالانکہ دو جہان کے تاجدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختار بنایا ہوا ہے، بہت بڑا اختیار ان کے پاس ہے، آقا و مولا ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر امت کو درس دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ میں تو سوکھی روٹی کھانے والی کا بیٹا ہوں۔ حدیث پاک میں فرمایا سوکھی روٹی کھانے والا، اس سے مراد یہ تھی کہ عاجزی والا ہوں، تکبر والا نہیں ہوں۔ کیونکہ تکبر دراصل ابلیس نے کیا تھا۔ شیطان کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، ابلیس، وہ تو بڑا عبادت گزار تھا، یہ آپ نے سنا ہوگا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، فرشتوں کے ساتھ۔ کیوں نکالا گیا اللہ کی بارگاہ سے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، جھکو اس کے سامنے تعظیم کے ساتھ۔ تو فرشتوں نے تو مان لیا، سب نے حکم مان لیا، صرف شیطان نے کہا نو۔ اس ابلیس ملعون نے یہ کہا نہیں، میں نہیں کرتا سجدہ۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہا آپ نے اس کو خاک سے پیدا کیا ہے، مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر رہا گا، اس کے سامنے تعظیم سے نہیں جھکوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا اخرج، نکل یہاں سے۔ وہ تکبر تھا اس کا، اس لیے تکبر کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہے، ہر ایک کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ جہاں کہیں تکبر آئے گا فساد پیدا ہو جائے گا، جہاں کہیں غرور آئے گا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ فتنہ و فساد کی زیادہ تر جڑ غرور ہے، تکبر ہے، وہ کسی بھی بات کا ہو سکتا ہے۔ تکبر کے لیے کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تکبر کسی کو حسن پر ہو سکتا ہے، میں بہت خوبصورت ہوں۔ تکبر کسی کو طاقت پر ہو سکتا ہے، میں بہت بڑا پہلوان ہوں۔ تکبر کسی کو دولت پر ہو سکتا ہے، میں بہت بڑا سرمایہ کار ہوں۔ اور تکبر کسی کو علم پر ہو سکتا ہے، میں بہت بڑا علم والا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ تو تکبر کی مختلف صورتیں ہیں، کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو آپ کہو کہ یہ ہے تکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا وہ کیا فرمایا ہے؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ بڑی خاص بات ہے یہ، ہم سب بندے ہیں اللہ کے۔ جو کافر ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اور جو مومن ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔
تو اللہ کے بندوں ہونے میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں، سب بندے ہیں. مگر جب کسی کو خاص طور سے پکارا جائے تو وہ اس کے لیے باعث امتیاز ہوتا ہے، امتیازی شان ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ڈسٹنکشن. تو وہ ایک خاص اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام سے اپنے خاص بندوں کو یاد کیا، اور صفاتی نام تو اللہ کے بہت سے ہیں، اسماء الحسنہ، الرحمن، الرحیم، الحی، قیوم، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، رؤوف، رحیم، ہے نا؟ مثال دی میں نے. بہت سارے نام ہیں اللہ کے صفاتی نام، مگر اللہ نے یہاں اپنے ایک صفاتی نام سے اپنے بندوں کو پکارا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا نام ہے، وہ ہے رحمان. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے دو ناموں کو پسند فرمایا ہے، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن. فرمایا یہ دو اچھے نام ہیں رکھنے کے لیے. عبداللہ، حضور کے والد ماجد کا بھی نام عبداللہ ہے، اور عبد الرحمن. فرمایا یہ دونوں نام اچھے ہیں. اب قرآن مجید میں رحمان کئی جگہ آیا ہے، سورہ رحمان بھی ہے 27ویں پارے میں، الرحمن علم القرآن. تو یہاں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو، جن کی تعریف یہاں پر آ رہی ہے ابھی جو آپ سن رہے ہو، تعریف، تو ان بندوں کو کس طرح پکارا اللہ نے؟ عباد الرحمن. عباد جمع ہے کس کی؟ عبد کی. عبد کہتے ہیں عربی میں بندے کو، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے غلام. عبد کے دو معنی ہیں، ایک ہے غلام، جیسے خادم. حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کنت عبدہ و خادمہ، کہ میں اللہ کے رسول کا غلام بھی ہوں اور خادم ہوں. تو عبد کا معنی غلام بھی ہے اور عبد کا معنی بندہ بھی ہے. یہاں پر بندے کے معنی میں ہے کیونکہ اللہ کی طرف ہے اس کی اضافت، تو بندہ ہوا. اب دیکھیے کیوں رحمان کے بندے کیوں کہہ کر پکارا. اس آیت سے پہلے ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 60. یہ تو ہے آیت نمبر 63. آیت نمبر 60 میں فرمایا اللہ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ یعنی عرب جو تھے عہد جاہلیت میں، جب ان کو کہا جاتا دین اسلام کی تبلیغ کے طور پر، اسلام کی تعلیم کے طور پر کہ رحمان کو سجدہ کرو، تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے تھے رحمان کیا ہے؟ یہ قرآن یہ بتا رہا ہے ہمیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو کہیں گے کون ہے رحمان؟ رحمان کیا ہے؟ اب اگر ان کو پتا بھی ہے کہ رحمان کس کی طرف اشارہ ہے، پھر بھی بطور عناد کے، بطور حسد اور دشمنی کے کہتے ہیں کیا ہے رحمان، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا رحمان کیا ہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان تو میری ایک بہت بڑی صفت ہے، رحم والی. سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ ارحم الراحمین اس کو کہا جاتا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. کیونکہ رحم جو ہے نا وہ ایک صفت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالی ہوئی ہے. ایک دوسرے پر رحم کرنا یہ بندے کو بھی صفت دی ہے اللہ نے. اللہ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اپنے حبیب و محبوب کو بھی عطا کیے، نام بھی عطا کیے ہیں صفات کے طور پر.
اور اپنے بندوں کو بہت سی صفات، اولیاء اللہ کو بہت سی صفات عطا فرمائی، وہ عطائی صفات کہلاتی ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ جیسے رحم اللہ کی صفت تو ہے مگر بندے کی بھی صفت ہے، اگر بندے کے اندر رحم نہ ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنگ دل، شقی القلب کہتے ہیں، اس کے دل میں رحم نہیں ہے، سخت دل ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری بیان فرما رہے تھے اپنے وقت میں، کوئی 55-60 سال پہلے کی بات ہے، تو آپ نے ایک حدیث پاک پڑھی مختصر، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم ترحم، ارحم ترحم، تو رحم کر تاکہ تجھ پر رحم ہو، تو رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے، یعنی جب تو رحم کرے گا تو پھر اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم، دیکھیں نا قرآن مجید میں صحابہ کرام کی ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ بھی رحم کرنے والا ہے اور بندہ بھی رحم کرنے والا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ ذاتی طور پر رحیم ہے، خود ہی رحم کرنے والا ہے، اور بندہ اللہ کی عطا سے رحم کرنے والا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ یہ صفت عطا کر دے وہ رحم کر سکتا ہے، اور جس کے دل میں یہ صفت اللہ نے نہیں ڈالی وہ بے رحم ہوتا ہے۔ تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اسلامی معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ بہت سارے بے رحم ہم کو نظر آتے ہیں، کوئی جانوروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی انسان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی مسلمان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بے رحمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایسا ہے کہ ان کے دل سے رحم کی صفت نکلی ہوئی ہے، رحم سے خالی ہے وہ، یہ بدنصیبی ہے ان کی۔ ورنہ مومن کی صفات میں یہ شامل ہے کہ وہ رحم والا ہو، رحم کرنے والا، ایک دوسرے پر رحم۔ چلیے آگے چلیں، فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے، یعنی اپنی خاص صفت سے پکارا کہ میں رحمان ہوں، تو میرے وہ بندے جو خاص میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ آہستہ چلنے سے مراد کیا ہے؟ یہی نہیں کہ کوئی یوں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا ہو، نہیں، اصل میں آہستہ چلنے سے مراد ہے عاجزی سے چلتے ہیں، غرور سے نہیں چلتے۔ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ عاجزی کی ضد ہے غرور۔ اب غرور سے اہل عرب جو رئیس رؤسا ہوتے تھے، بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے، گاؤنس پہنے ہوئے، زمین پر لٹک رہے ہیں، مٹی میں رل رہے ہیں، اور وہ بڑے کر و فر کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ان کی چال بھی ایسی ہوتی تھی کہ اکڑ والی، اکڑ فون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اکڑ کے چلنا دنیا میں رکھو اپنے پاس، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا مومن مسلمان کو۔ مومن مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عجز و انکساری رکھی ہے، تمہاری گفتگو میں عاجزی، تمہارے عمل میں عاجزی، تمہارے قول میں عاجزی، بات چیت میں عاجزی، کھانے پینے میں عاجزی، سب کے اندر عاجزی کا اظہار کرو اپنے۔ جہاں تمہارے اندر غرور جھلکا وہاں تمہارا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے، سمجھ لو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر، رائی مثال دی، رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یعنی تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے،
بندے کے اعتبار سے. کچھ بھی ہو، غرور نہیں پسند اللہ کو، تکبر نہیں پسند، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو رحمان کے بندے ہیں یہ بڑے عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں، نہ تو دوڑ کر چلتے ہیں نہ بالکل آہستہ چلتے ہیں، اعتدال سے چلتے ہیں، ماڈریٹ. ان کے ہر قول میں، ہر فعل کے اندر ایک طرح کی اعتدال ہوتا ہے، ایک طرح کا. اور یہ عاجزی والے ہوتے ہیں، عجز و انکساری والے. اب یہ عجز و انکساری کی مثال کس طرح سے اللہ نے ثابت کی؟ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا اور جب ان کے ساتھ کوئی جاہل ٹکرتا ہے، جاہل کا لفظ لایا اللہ نے یہاں خاص طور سے. اب لفظ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے علم، جیسے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، تو نہیں، خاص کر یہاں لفظ اللہ کا ہے جاہلون. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو کبھی پڑھا لکھا بھی جاہل ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ ویسے جاہل نہیں ہے. ہم تو جاہل اس کو سمجھتے ہیں نا جس نے کبھی اسکول کی شکل نہ دیکھی ہو، کالج کی شکل نہ دیکھی ہو، یونیورسٹی کی شکل نہ دیکھی ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ جاہل ہے، ہاں یہ ان پڑھ ہے. نو، جاہل وہ ہوتا ہے جو عادات و اطوار کی بنا پر جاہل ہو. صرف یہ نہیں کہ تعلیم سے بے بہرا ہے، بلکہ شرافت سے جاہل ہو، جس کے پاس کوئی ایسا رکھ رکھاؤ ہو نہ جو اسلام کی تعلیم میں سے ہو، وہ جاہل ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں لفظ ہی جاہل والا استعمال فرمایا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ یہ رحمان کے بندے جو بڑے عجز و انکسار والے ہیں، حالانکہ بڑے تعلیم یافتہ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، مگر عاجزی والے ہیں، انکسار والے ہیں. سینہ ان کا بھرا ہوا ہے عاجزی کے ساتھ، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، چاہے وہ سامنے غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، مگر کسی کی تحقیر نہیں کرتے. یہ ہے عاجزی، حقارت کی ضد ہے، حقارت نہیں کرتے. ہاں، اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ پن کا اظہار کرے. بندے کے لیے بزرگان دین نے فرمایا بندہ پن ہونا ان میں لازم ہے. خالی بندہ مت کہو اپنے آپ کو، بندے بن کے رہو. جو بندہ ہوگا وہ بندہ بن کے رہے گا. میرے خاندان کے ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہ شعر ہے خدا بننا ہے آسان، بندہ بننا ہی تو مشکل ہے. خدا بننا ہے آسان یعنی اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، یہ تو بہت آسان بات ہے. جو کچھ نہیں ہے وہ بھی کہے گا میں کچھ ہوں، یہ بہت آسان ہے. لیکن اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہ بہت مشکل بات ہے، بڑی مشکل منزل ہے. خدا بننا ہے آسان، بندہ بننا ہی تو مشکل ہے. یہ ہے وہ رمز جو سمجھے سمجھ لو صاحب دل ہے. فرماتے ہیں یہ وہ راز ہے کہ جو سمجھ گیا تو سمجھو وہ دل والا ہے. اللہ نے اس کو ایسا دل دیا ہے کہ جس دل کے اندر یہ راز محفوظ ہے. چنانچہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کا معنی کیا ہے کہ جب ان نیک بندوں کے ساتھ کوئی جاہل سامنے سے آ کے ٹکرا جاتا ہے، کبھی وہ بحث کرتا ہے ان کے ساتھ، جانتا کچھ بھی نہیں ہے مگر ٹرٹر کرتا ہے، تو یہ جاہل کے ساتھ جاہل نہیں بنتے. مثلا اگر ایک جاہل آستین چڑھا کر کہہ رہا ہے آؤ کشتی لڑو میرے ساتھ، تو یہ بھی آستین چڑھا کے نہیں کہتے آؤ تم بھی لڑو کشتی میرے ساتھ. نہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، کیا کہتے ہیں؟ سلاما. قرآن کہہ رہا ہے یہ کہتے ہیں سلام. اب سلام جو ہے نا، سلام کا لفظ تو آیا ہے لیکن ایک سلام ہے سلام تحیت، جس کو ہم کہتے ہیں تعظیم والا سلام. ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، حدیث میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے
کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے. سلام کرنے کے لیے جاننا پہچاننا شرط نہیں ہوتی ہے، رشتہ داری ہونا شرط نہیں ہوتی ہے. دکان میں جاؤ سلام کرو، مکان میں جاؤ سلام کرو، دفتر میں جاؤ سلام کرو، بھلے تم کسی کو نہیں جان رہے، تمہیں اتنا پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو سلام کرو. تو ایک سلام ہوتا ہے سلام تحیت، اور ایک سلام ہے سلام متارکت. یہ وہ سلام ہے یہاں پر. قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں سلام. تو سلام کا معنی یہ اللہ نے یہ لیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جاؤ اپنا راستہ لو بھائی، جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں الجھتے، تمہارے ساتھ لڑتے نہیں، تم تو جاہل بندے ہو، ہم تمہاری طرح جاہل نہیں بنیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہے اس آیت شریفہ میں. وقت زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی گفتگو رکھ رہا ہوں، اور اس گفتگو کے اندر جو بات ہوئی ہے وہ سمجھنے والی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نیک بندے جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر یہ شان ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں. اللہ نے ان کو علم بڑھا دیا مگر وہ اپنے علم کا کہیں لوگوں پر جو ہے وہ دھوس نہیں جماتے. اور اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، جاہلانہ بات کرتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سلام کر دیتے ہیں، اس سے الگ ہو جاتے ہیں. بس صرف اتنا کرتے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو. جھگڑے سے بچو، فتنے سے بچو، فتنے کو ٹالو، وہ یہ کرتے ہیں. بس کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جاؤ، تم جاؤ، تمہارا عقیدہ تمہارے پاس، تمہاری بات تمہارے پاس، جاؤ، تمہارے دلائل تمہارے پاس، جو آرگیومنٹس تمہارے ہیں وہ تمہیں مبارک. بس الگ ہو جاتے. تو یہ بہت اچھی ایک صفت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صفات پیدا کر دے تو یہ اللہ کا کرم ہوگا اور اللہ کی مہربانی ہوگی. وصلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.